اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی عباده الذی اصطفى اما بعد فقد قال اللہ فی کتاب اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اورثنا الكتاب الذین اصطفینا من عبادنا صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور اہل بیت عصمت و طہارت کا جتنا بھی شکریہ ادا کروں کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بار پھر ہمیں یہ سعادت عطا فرمائی کہ ہم قرآن مجید کی بعض آیات کی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں۔ خدا اور اہل بیت کے بعد آپ تمام حضرات کا بھی ممنون اور مشکور ہوں، بالخصوص ان افراد کا کہ جنہوں نے ماہ مبارک رمضان میں درس تفسیر قرآن میں شرکت کی، اور نہ فقط شرکت کی بلکہ انہوں نے ہماری ٹیلی فون کے ذریعے سے یا جو ہے نا کالوں کے ذریعے سے، میسیجز کے ذریعے سے، اور وہ آئے بعض افراد تو یا پیغامات کے ذریعے ہماری حوصلہ افزائی فرمائی اور اصرار کیا کہ یہ درس کا سلسلہ جاری و ساری رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو قرآن کے ساتھ محشور فرمائے۔ ناظرین کرام، ماہ مبارک رمضان میں جو تفسیر ہم نے بیان کی وہ قرآن مجید کے 28ویں پارے کی 2 سورتیں تھی، سورہ صف اور سورہ جمعہ کی تفسیر بیان کی۔ وہ تفسیر ترتیبی کہلاتی تھی۔ تفسیر ترتیبی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تفسیر ترتیبی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ترتیب وائز، یعنی پہلی آیت کی تفسیر، پھر دوسری آیت کی تفسیر، پھر تیسری آیت کی تفسیر، پھر چوتھی آیت کی تفسیر، اسی طرح جو ہے ترتیب وائز ہم نے سورہ صف اور پھر سورہ جمعہ کی آخر تک تفسیر جو ہے آیتوں کی تفسیر بیان کی۔ اسے تفسیر ترتیبی کہا جاتا ہے چونکہ اس میں ترتیب وائز ہم گئے تھے۔ تفسیر کی ایک اور قسم اور ایک اور روش جو ہے وہ تفسیر موضوعی کہلاتی ہے۔ تفسیر موضوعی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تفسیر موضوعی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک موضوع کو ہم لیتے ہیں قرآن مجید سے اور اس موضوع کے متعلق جو آیات ہیں قرآن مجید کی ان کی جو ہے نا تفسیر بیان کی جاتی ہے۔ اس میں ترتیب ضروری نہیں ہے، ہو سکتا ہے ایک آیت سورہ بقرہ کی ہو، دوسری آیت سورہ مائدہ کی ہو، تیسری آیت ہو سکتا ہے کہ مثلا 30ویں پارے کی ہو۔ تو یہ ایک موضوع کے متعلق قرآن مجید نے جس زاویے سے گفتگو کی ہے ان ساری آیات کو جمع کر کے اکٹھا کر کے اور ان کو جو قواعد تفسیر ہیں ان کی روشنی میں ان کی تفسیر بیان کی جانی چاہیے۔ ماہ مبارک رمضان میں ہم نے تفسیر ترتیبی بیان کی تھی، جبکہ آج سے جس تفسیر کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے وہ تفسیر موضوعی کہلاتی ہے۔ موضوعاتی تفسیر بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اردو میں، یعنی ایک موضوع ہے، خاص موضوع۔ مثلا ہم نے یہ آیات اہل البیت جو ہے وہ قرآن مجید کی روشنی میں بیان کرنی ہے کہ اہل بیت عصمت و طہارت کے بارے میں قرآن مجید میں آیات ہیں یا آیات نہیں ہیں۔ اگر قرآن مجید کے اندر اہل بیت عصمت و طہارت کے بارے میں آیات ہیں تو وہ آیات کون سی ہیں اور کس طرح سے اہل بیت کی فضیلت پر دلالت کرتی ہیں اور کتنی قسم پر ہیں، یہ ساری گفتگو اس میں ہوگی۔ ناظرین کرام، اس سے پہلے کہ ہم تفصیل کی جانب جائیں اور ان آیات کی تعداد آپ کی خدمت میں بیان کریں اور ان کی اقسام بیان کریں اور پھر آہستہ آہستہ ان آیات کی جو تشریح اور جو ہے تفسیر بیان کریں، اس سے پہلے کچھ نکات اس درس کے حوالے سے ذہن نشین کر لینے چاہیے ہمارے شیعہ سنی بھائیوں کو
کہ ہمارا اس درس کا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں ہے، کسی پر اٹیک کرنا نہیں ہے، بلکہ ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے جوانوں کو بتائیں کہ ہم اہل بیت عصمت و طہارت کو جو مانتے ہیں، تو اہل بیت عصمت و طہارت کے حوالے سے قرآن مجید کیا فرماتا ہے، ان کی ولایت کے بارے میں کیا فرماتا ہے، ان کی امامت کے بارے میں کیا فرماتا ہے۔ ہمارا صرف مطمع نظر یہ ہے کہ ہم کیوں اہل بیت عصمت و طہارت کی یہ لفظ جو میں استعمال کر رہا ہوں، عصمت اور طہارت، کیوں اہل بیت عصمت و طہارت کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں؟ آیا قرآن مجید اس کی تائید کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ احادیث اور روایات اس پر دلالت کرتی ہیں یا نہیں کرتی ہیں؟ اور کیسے یہ ہم اپنے جوانوں کو اپنے مذہب کے متعلق آگاہی دینے کے لیے یہ سلسلہ جو ہے یہ درس کا شروع کیا جا رہا ہے۔ اس میں ہم نے اہل سنت برادران کی جو معتبر تفاسیر ہیں ان کے حوالے بھی پیش کرنے ہیں اور اس نظر سے بھی دیکھنا ہے، اور اہل جو تشیع ہیں ان کے حوالے بھی ہم نے پیش کرنے ہیں۔ پھر آخر میں ہم نے ان دونوں میں سے جو چیز زیادہ جو ہے اچھی ہے، احسن ہے بقول قرآن کے، تو اس احسن اور سب سے اچھی بات کا ہم نے انتخاب کرنا ہے۔ لہذا اس میں کسی پر جو ہے کوئی اٹیک نہیں، کسی پر کوئی حملہ نہیں ہے، یہ ایک بات۔ دوسری یہ بات ہے کہ جب آپ لوگ جو ہے سوال کریں، انشاءاللہ الرحمن ہر آیت کے متعلق ہم کچھ سوالات خود بھی پیش کریں گے اور پھر ان کے جوابات بھی دیں گے، اور ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں جو سوالات ہیں ان سوالات کے جوابات بھی ہم دیں گے۔ لیکن سوال کا جواب سوال کرتے وقت ہم نوجوانوں سے یہ گزارش کریں گے کہ سوال آیت سے مربوط ہونا چاہیے، مرتبط ہونا چاہیے، آیت کے متعلق ہی ہونا چاہیے، اس کی تفسیر کے متعلق ہونا چاہیے۔ ایک دوسرا یہ ہے کہ کوئی ایسا سوال نہ پوچھیں کہ جس کا جواب یا خود سوال کرنے سے مومنین کے درمیان میں کوئی اختلاف پڑے یا جو ہے مسلمانوں کے درمیان میں کوئی نفرت پھیلنے کا باعث بنے وہ سوال یا اس کا جواب۔ تو ایسے سوال پوچھنے سے آپ لوگ جو ہے اجتناب کریں، پرہیز کریں، اور ہم بھی اگر کوئی ایسا سوال آیا تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم ان کا جواب نہ دیں۔ تو اس میں ہماری ایک تیسرا وہ ہے کہ جب ہم آیات کی تفسیر بیان کرنا شروع کریں گے، جو اہل البیت کے بارے میں آیات ہیں، تو جب آیات کی تفسیر ایک آیت مثلا ہم شروع کرتے ہیں اور کچھ ہفتے ہم نے اس کے اوپر گفتگو کرنی ہے، جب مکمل تفسیر ہو جائے گی اس آیت کی تو پھر جوانوں کے درمیان ایک مقابلہ کروایا جائے گا۔ مقابلے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ جو درس ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، اس کی ویڈیوز جو ہیں وہ پشاور محرم کے پیج پر آپ کو اویلیبل ہوں گی، تو ان میں سے ہم جو ہے کچھ سوالات دیں گے، اور جو بندہ ان سوالات کے درست جواب دے گا انشاءاللہ الرحمن ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ان کو انعامات جو ہے وہ دیں۔ تو یہ آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے۔ جو سلسلہ آج سے شروع ہو رہا ہے، ہر اتوار کو، یعنی ہر اتوار کو پاکستانی ٹائم کے مطابق 10 بجے یہ لائیو جو ہے یہ نشر ہوگا ہمارا یہ درس جو ہے۔ تو موضوع جو ہمارا رہے گا وہ تفسیر آیات اہل البیت جو ہیں وہ ہمارا موضوع رہے گا، یعنی وہ آیات کے جو اہل بیت عصمت و طہارت کے بارے میں نازل ہوئی ہیں ان کے بارے میں ہماری گفتگو ہوگی۔ ناظرین اکرام، اب پہلا سوال یہ انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ قرآن مجید میں اہل بیت عصمت و طہارت کے بارے میں آیات موجود ہیں یا موجود نہیں ہیں؟ تو اس سوال کا جواب بڑا آسان ہے، وہ تو آپ حتیٰ سوائے کے محرقہ جیسی کتاب جو شیعوں کے خلاف لکھی گئی کتاب ہے وہ بھی اٹھائیں گے تو آپ کو ایک باب الگ سے ملے گا کہ جس میں حضرت امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام اور اہل بیت کے بارے میں جو آیات نازل ہوئی ہیں انہوں نے بھی نقل کی ہیں آیات۔ لہٰذا اس کا جواب مثبت ہے، یعنی قرآن مجید میں ایسی آیات موجود ہیں، اس پر سب مکاتب فکر کا اتفاق ہے کہ قرآن مجید میں بعض آیات ایسی ہیں کہ جو اہل بیت عصمت و طہارت کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کی تعداد
کتنی ہے، یہ کتنی مقدار میں، مثلا 6000 سے زیادہ آیات ہیں، تو اہل بیت عصمت و طہارت کے بارے میں کتنی آیات نازل ہوئی ہیں، ان کی تعداد کتنی ہے، تو اس بارے میں مختلف رائے پائی جاتی ہیں، اور اس کے بارے میں بہت بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں، انہوں نے مختلف جو ہے اس میں بیان کی ہیں اس کے حوالے سے۔ ہم آپ کی خدمت میں سب سے پہلے مولائے متقیان امیر المومنان حضرت علی علیہ السلام کا ایک قول نقل فرمائیں گے کہ جس میں مولا امیر المومنین علی علیہ السلام نے اہل بیت عصمت و طہارت کے بارے میں قرآن کی کتنی آیتیں نازل ہوئی ہیں ان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ چنانچہ امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں نزل القرآن اربعا، قرآن 4 حصوں میں نازل ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو 4 حصوں میں نازل فرمایا ہے۔ وہ 4 حصے کون کون سے ہیں؟ فربع فینا وربع فی عدونا، چوتھائی حصہ جو ہے وہ ہمارے ہم اہل بیت کی شان میں نازل ہوا ہے، ہمارے بارے میں نازل ہوا ہے، اور 1/4 حصہ جو ہے 1/4 حصہ جو ہے وہ ہمارے دشمنوں کے بارے میں ان کی مذمت میں نازل ہوا ہے۔ پھر امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں وربع سنن و امثال، اور 1/4 حصہ یعنی 1/4 حصہ قرآن مجید کا ایسا ہے کہ جس میں مختلف سنتوں کا بیان ہے، مختلف امثال کا بیان ہے، اور مولا جو ہے نا اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وربع فرائض و احکام، قرآن مجید کا 1/4 حصہ ایسا ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر جو ذمہ داریاں عائد کی ہیں، جو فرائض ہیں، ان فرائض کا تذکرہ وہاں پہ پایا جاتا ہے۔ پھر امیر المومنین ایک جملہ بیان فرماتے ہیں فَلَنَا قَرَائِمُ الْقُرْآنِ، ہمارے لیے قرآن کی عظیم عظیم آیتیں جو ہے وہ قرآن مجید میں ہیں۔ ہم اس کے بارے میں مفصل گفتگو کریں گے، لیکن اگر امیر المومنین علی علیہ السلام کی یہ روایت جو اہل سنت میں سے شواہد تنزیل لقواعد التفضیل میں علامہ حسکانی نے، اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین ہیں، انہوں نے لکھی ہے جلد نمبر 1 میں صفحہ نمبر 57 پہ یہ روایت درج نقل کی ہے۔ بہار الانوار جلد نمبر 24 میں بھی یہ روایت موجود ہے، اور اسی طرح شرح الاخبار وغیرہ میں دیگر کتابوں میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ تو اس روایت میں کیا بتایا مولا امیر المومنین علی علیہ السلام نے کہ قرآن کا 1/4 حصہ ہم اہل بیت کے بارے میں نازل ہوا ہے، اہل بیت کی شان میں نازل ہوا ہے۔ اسی طرح حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے بھی روایت ہے، جو ہمارے 5ویں امام ہیں، وہ امام علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، یہی روایت ہے جس میں مولا نے یہی الفاظ استعمال کیے ہیں، صرف آخر میں یہ لنا جو ہے قرائم القرآن کا لفظ جو ہے نا اس روایت میں نہیں ہے، باقی وہ یہاں پہ موجود ہیں۔ جو امام باقر علیہ السلام کی روایت ہے وہ اصول کافی میں وہ روایت جو ہے نا موجود ہے، جلد نمبر 2 کے اندر وہ روایت موجود ہے۔ بس ناظرین کرام، اگر ان روایات کو مان لیا جائے اور تسلیم کر لیا جائے کہ یقیناً ان روایات کو ہم نے تسلیم کرنا ہے، کیونکہ ہمارے اماموں نے ان روایات کے یہ روایات ان سے مروی روایات ہیں اور ہماری کتابوں میں موجود ہیں، تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ 1500 سے لے کر 2000 تک آیتیں اہل بیت عصمت و طہارت کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیگر ان کی جانب جاتے ہیں، روایات میں جاتے ہیں، تو بعض روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ بھائی 1/3 حصہ ہمارے بارے میں ہے اور 1/3 حصہ جو ہے نا ہمارے بارے میں، یہ 1/4 تھا۔ اور دوسری جو روایت تفسیر عیاشی وغیرہ میں منقول ہیں، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 24 میں جو مرقوم ہے، وہاں پر صاحب تفسیر عیاشی لکھتے ہیں کہ روایات نقل کرتے ہیں کہ اہل بیت نے فرمایا کہ 1/3 حصہ جو ہے نا نازل ہوا ہے۔ اسی طرح کافی ہی میں جلد نمبر 2 میں صفحہ 627 پر روایات ہمیں ملتی ہیں۔ ان روایات میں بھی یہ پایا جاتا ہے کہ 1/3 حصہ اہل بیت
اور دشمنان اہل بیت کے بارے میں نازل ہوا ہے۔ تو یہ ساری ان کو 1/3 لے لیا جائے مراد یا 1/4 مراد لیا جائے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اہل بیت عصمت و طہارت کے بارے میں 1500 سے لے کر 2000 تک جو ہے یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ اب جاتے ہیں دیگر علماء کی طرف کہ دیگر علماء اس بارے میں کیا بیان فرماتے ہیں۔ تو شواہد التنزیل میں نے پہلے عرض کی کہ علامہ حسقانی کی کتاب ہے۔ علامہ حسقانی اہل سنت کے عالم دین ہیں اور اہل سنت کی روایات کے مطابق انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، اور اس کے اندر انہوں نے 210 آیتیں نقل کی ہیں کہ جو امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، اہل بیت کے بارے میں نازل ہوئی ہیں 210، اور 1200 روایات انہوں نے نقل کی ہیں اس میں، کہ جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ آیات اہل بیت کے بارے میں نازل ہوتی ہیں۔ تو حسقانی نے 210 آیتیں لکھی ہیں۔ اسی طرح اگر ہم رجب برسی کی در الثمین کی جانب جاتے ہیں تو حافظ رجب برسی نے اس میں جو آیتیں لکھی ہیں ان کی تعداد 500 ہے، انہوں نے 500 آیتیں وہاں پہ لکھی ہیں۔ ایک دوسری کتاب ہے سید کاظم عرفہ نے یہ کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے آیات الولایہ، وہاں پر 285 آیات انہوں نے اہل بیت عصمت و طہارت کی شان میں لکھی ہیں اور بیان کی ہیں اور ان پر استدلال لے کر آئے ہیں۔ اسی طرح آیات الولایہ ہی کے نام سے ایک کتاب لکھی گئی ہے، محمدی قزوینی نے یہ کتاب لکھی ہے، اس میں 1000 انہوں نے یہ تعداد لکھی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اور مختلف افراد نے مختلف حوالوں سے یہ چیز نقل کی ہے کہ 1000 تک 2000 تک کا بھی ادعا کیا گیا ہے بعض کتابوں میں۔ تو یہ تعداد اہل بیت عصمت و طہارت کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ اب یہ ہے کہ ان آیات کی تقسیم بندی کیسے ہم کریں گے، تو میں آسان سی تقسیم بندی آج آپ کی خدمت میں بیان کر دیتا ہوں، اور پھر تفصیل سے انشاءاللہ الرحمن آئندہ ہفتے سے ہم تفصیل سے اس کو بیان کریں گے۔ 2 قسم کی تقسیم بندی کی جا سکتی ہے۔ دیکھیے، کچھ اہل بیت عصمت و طہارت کے بارے میں جو آیات ہیں وہ ایسی آیات ہیں کہ جو ظاہر آیت اور روایت سے، یعنی اگر روایت نہ بھی ہو تو ظاہری اس سے ہم جو ہے نا اس کو نکال سکتے ہیں، اور ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام اس کا اتم اور اکمل مصداق قرار پاتے ہیں، اور ظاہری قواعد تفسیر جو ہے اس کی روح سے بھی وہ ٹھیک ہیں۔ مثلا جو ہے ایک آیت وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، ٹھیک ہے، اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ ہم مستضعف لوگوں بنی اسرائیل کے بارے میں ہے، مستضعف لوگوں کو، مظلوم لوگوں کو جو ہے زمین میں وہ ہم خلافت دیں گے اور ان کو ہم امام بنائیں گے، ان کو ہم وارث اس زمین کا بنائیں گے۔ تو ایک قاعدہ ہے جو اہل سنت کے درمیان بھی ہے اور اہل تشیع کے بارے میں بھی کہ یہاں بھی ہے، جس کو قاعدہ تنکیح منات کہا جاتا ہے، یا قاعدہ الغاء خصوصیت تفسیر کی اس میں کہا جاتا ہے، اور شاطبی نے بھی اس قاعدے کی طرف اشارہ کیا ہے، اہل سنت کے ماہر علوم قرآن ہیں، انہوں نے بھی اس جانب اشارہ کیا ہے۔ تو اس آیت سے ہم یہ اہل بیت عصمت طہارت کو ان کو ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ اور کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ اگر روایت موجود نہ ہو تو ہم یہ ثابت، یعنی ظاہری طور پر جو ہے نا اس کا آیت کا ربط جو ہے نا ان کے ساتھ اہل بیت کے ساتھ نہیں مل سکتا۔ مثلا جو ہے سورہ رحمان کی وہ آیات مرج البحرین یلتقیان، یہ بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان، یہاں پہ یہ مرج البحرین کے ذیل میں روایات، شیعہ سنی روایات یہ بتاتی ہیں کہ اس سے مراد حضرت امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا ہیں۔ لیکن اگر آپ روایات کو ہٹا لیں تو 2 دریاؤں کا ذکر
کر ہے، اس سے زیادہ کا نہیں ہے، تو ان آیات کو تعویل کہا جاتا ہے. یعنی ظاہری قواعد سے جو ہے یہ چیز ثابت نہیں ہوتی، لیکن تعویل کے ذریعے سے، بطن قرآن کے ذریعے سے، تطبیق کے ذریعے سے یہ اہل بیت کی شان میں مثلا ان کو جو ہے نا شمار کیا جاتا ہے. اسی طرح ایک اور تقسیم جو ہے وہ اہل بیت عصمت و طہارت کے بارے میں جو آیات ہیں وہ یہ تقسیم ہے کہ جس تقسیم کے تحت بعض آیتیں اہل بیت کی ایسی ہیں کہ جن میں اہل بیت کی شان بیان کی گئی ہے، اہل بیت کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اہل بیت کا مقام اور منزلت بیان کیا گیا ہے ان آیات میں. جیسے کہ مثلا جو ہے آیت تطہیر ہے، تو اس میں اہل بیت عصمت و طہارت کا مقام بیان کیا گیا ہے. لیکن بعض آیتیں ایسی ہیں کہ جن میں اہل بیت عصمت و طہارت کے حقوق بیان کیے گئے ہیں، جیسے حق امامت بیان کیا گیا ہے، جیسے خمس کا حق بیان کیا گیا ہے، جیسے ان کا ہم پر یہ حق ہے کہ ان کے ساتھ مودت رکھی جائے. یہ حقوق جو ہے بیان کیے گئے ہیں، ان حقوق کو ہم نے انجام دینا ہے. لہٰذا آیات کی دو تقسیمات ہم نے بیان کی، ظاہر اور باطن کے حوالے سے تقسیم بیان کی، اور یہ ہم نے اپنے آپ سے بیان نہیں کی ہے، بلکہ مولا امام رضا علیہ السلام کا جب مناظرہ ہوا تھا بہت بڑے بڑے علماء کے ساتھ ہے، اور اہل سنت کے علماء مامون کے دربار میں جب مولا گئے تھے تو وہاں پہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، اس آیت کے ذیل میں مولا نے جو ہے آیات سے استدلال کیا تھا، تو وہاں پہ مولا نے یہ جملے بیان فرمائے تھے کہ استفا، یہ استفینا جو ہے استفا کی تفسیر اللہ رب العزت نے ظاہری طور پر جو ہے نا، یہ ظواہر باطن کے طور پر نہیں، ظواہر کے طور پر دیگر آیات میں وہ بیان فرمائے. پھر مولا نے وہ اس مناظرے میں وہ ساری آیات سے استدلال کیا کہ انشاءاللہ الرحمن وقت آنے پر ہم وہ مناظرہ بھی آپ کے سامنے بیان کریں گے. اور یہ لہٰذا ظاہر اور باطن کے حوالے سے، یعنی تعویل کے حوالے سے اور تفسیر کے حوالے سے، اور اسی طرح حقوق اہل بیت اور فضائل اہل بیت کے حوالے سے یہ تفسیر بیان ہوئی ہے. ہم انشاءاللہ الرحمن اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، اور آئندہ درس کے اندر ہم آیات کے بارے میں وہ جو آیات ہیں کہ جو اہل بیت کے بارے میں ہیں ان کی وہ بیان کریں گے، اور آپ کو بتائیں گے کہ یہ فضائل اہل بیت بیان کر رہی ہے، اور یہاں پر جو ہے نا اہل بیت کا حق بیان ہو رہا ہے. اور انشاءاللہ الرحمن قرآنی جو تفسیر قرآن بقرآن ہے، کوشش ہماری یہ ہوگی کہ ہم تفسیر قرآن بالقرآن کے ذریعے سے وہ چیز ثابت کریں، اور تفسیر بالروایہ کے ذریعے سے ہم ان آیات سے استدلال کریں. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، قرآن سمجھنے اور قرآن پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.